اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ہوسٹ صوفیہ انیس ڈی ایم گرلز ونگ بورا یوتھ کی جانب سے ایک بار پھر خدمت حاضر ہوں اپنے اس پروگرام سیرت جناب فاطمہ زہرا اور سیرت جناب مریم۔ جنت کی 4 بہترین خواتینوں میں جن کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے بی بی آسیہ زن فرعون، بی بی مریم مدر عیسیٰ، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا۔ پوچھا کسی ملنگ سے رتبہ جو سیدہ کا، پوچھا کسی ملنگ سے رتبہ جو سیدہ کا، سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں، لبیک یا زہرا۔ سبحان اللہ۔ آج کے ہم اس شو میں فاطمہ الزہرا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو مرسل اعظم کی بیٹی شاہ لا الہ کی جوزہ اور حسن اور حسین جیسے شہیدان راہ الہی کی ماں ہیں، لیکن یہ نسبت فاطمہ زہرا سے زیادہ مولائے کائنات حسنین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم اور خدیجہ الکبریٰ کے لیے قابل فخر ہے، کیونکہ فاطمہ جیسی بیٹی، فاطمہ جیسی بیوی اور فاطمہ جیسی ماں پوری کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ قدرت نے اس وجود کے ارد گرد عظمتیں کا ایسا حصار بنا لیا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ تاریخ کے آئینے میں 18 سال زندہ رہنے والی اس مظلوم خاتون کی ضلالتوں طاقتوں کو دیکھ کر دل لرزنے لگتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں استقبال کرتی ہوں اپنے گیسٹ محترمہ شمیم حسین، محترمہ زرینہ تاج اور محترمہ صابر عالم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا، تو میں آپ سے آج اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شمیم حسین۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، یہ ہے محترمہ شمیم حسین، بائی پروفیشن سی اے ہیں، 25 سالوں سے امریکہ میں ایز اے مینیجر ارنسٹ اینڈ ینگ میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی دینی تعلیم بچپن سے ہی اپنے نانا جی اور پیرنٹس سے لی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتی ہوں، بہت شکریہ آپ آئے۔ بی بی کے حوالے سے میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت خوبصورت طریقے سے جواب دے کر ہمیں مطمئن کریں گے انشاءاللہ۔ تو بی بی کے حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال آپ سے ہے، بی بی فاطمہ کے القابات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ انہوں نے صابرہ نے کہا کہ بی بی کے لیے کچھ بھی کہنا ایک مجھ ناچیز کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ ان کے القابات مینس ٹائٹلز جو ان کے لیے وہ کافی مشہور ہے، تو ان میں کچھ آتے ہیں زہرا مینس روشن، بطول مینس پاکیزہ، سید النساء العالمین مینس، اور وہ لقب آپ کو حضور سرور کائنات نے خود دیا تھا، جس کا مطلب ہے عالمین کی ساری عورتوں کی سردار۔ اور ایک جو القاب جو مجھے بالکل بہت قریب میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جو پورے عالمین میں کسی بھی عورت کو نہیں ملا ہے، وہ ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ لقب خود حضور سرور کائنات نے دیا۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ بیکاز جب بی بی فاطمہ الزہرا بہت چھوٹی تھی، تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، خدیجہ الکبریٰ کا، اور جب رسول سرور کائنات اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کافر لوگ انہیں بہت تکلیف دیتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی کچھ تکلیف دیتے تھے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا جو کہ 3-4 سال کی بہت چھوٹی تھی، ان کے باوجود ان کے چہروں سے خون صاف کرنا، ان کے لیے روتی، ان کے لیے دعائیں کرتی، تو حضور کہتے ہیں کہ یہ میری خدمت اور جو محبت مجھ سے کرتی ہے ایک والدہ کی طرح کرتی ہے، اسی لیے ان کو ام ابیہا کہا گیا۔ اور میں اس لیے یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں ایک بہت اچھا سبق ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر سے بھی کیسے ماں باپ کی خدمت، محبت اور پورے خاندان کی پرواہ اور پرورش
کا جو سبق بی بی فاطمہ الزہرا نے ہمیں دیا ہے، یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا جیسے رول ماڈل ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں جواب دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ سب سے میرا اگلا سوال ہے کہ حدیث قصہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے حدیث قصہ وہ ہے کہ جب ایک بار بی بی اپنے گھر کے کاموں میں مشغول تھے اور حضور کا آنا ہوا، آپ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے بی بی سے ایک چادر طلب کیا آرام فرمانے کے لیے. تو بی بی نے ایک چادر ان کو دیا تو آپ ان میں آرام فرمانے لگے. کچھ دیر کے بعد حسنین کھیلتے ہوئے گھر میں آئے اور اپنے نانا کی خوشبو پائی اور اپنی اماں سے سوال کیا کہ ہمیں اماں نانا کی خوشبو آتی ہے. تو انہوں نے کہا اس چادر میں آرام فرما رہے ہیں. تو آپ گئے، آپ اپنے نانا کو سلام کیا اور اجازت لی کہ کیا ہم بھی اس چادر میں آ جائیں. تو حضور نے ان کو اجازت دی کہ بالکل حسنین آپ بھی تشریف لائیں. کچھ دیر بعد علی گھر میں آئے. علی نے سلام کیا اور پھر وہی سوال کیا فاطمہ سے کہ مجھے آقا رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ بابا آرام فرما رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی وہی سلام کیا اور چادر کے اندر آنے کی اجازت مانگی. تو آپ بھی شامل ہوئے. کچھ دیر بعد بی بی سیدہ نے بھی وہی اجازت مانگی تو آپ بھی. اب وہ اس ایک چادر کے اندر پورے پنجتن کا نور سمایا تھا. وہ نور عرش اعظم سے جبریل نے دیکھا اور آپ نے بھی اس چادر کے اندر جانے کی اجازت طلب کی. غور طلب بات یہ ہے کہ جب تعارف مانگا گیا کہ اس چادر کے نیچے اللہ ہے کیا، تو تعارف کیسے کرایا گیا کہ اس میں بی بی سیدہ ہے، بی بی سیدہ کے والد ہیں، بی بی سیدہ کے شوہر ہیں، بی بی سیدہ کے بیٹے حسنین ہیں. تو تعارف بی بی کے حوالے سے ہوا. یہ نہیں ہوا کہ اس میں سب سے رسول تمام انبیاءوں کے سردار ہے یا علی مرتضیٰ ہے، ایسا نہیں ہوا. تو بی بی کا رتبہ یہاں سے بہت واضح طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کا رتبہ کیا ہے. کہ اس چادر تطہیر جسے کہا جاتا ہے، اس چادر تطہیر میں وہ جو نور سمایا، وہ پنجتن کا نور اور تعارف ملا ان کو بی بی کے حوالے سے. سبحان اللہ. بہت خوب. تو یہ جو میں نے ابھی بیان کیا تو قصہ کا لفظی معنی چادر ہی ہے. تو وہ پورا ایک قصہ ہوا جو قصہ کا یعنی چادر کا. تو حدیث قصہ کے سے مشہور ہوا یہ پورا قصہ. جی. حدیث قصہ کی طرح باغ فدق کا قصہ بھی مشہور ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیں. باغ فدق ایک زرخیز زمین تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بنا جنگ کے آئی تھی اور وہ آپ نے بی بی فاطمہ کو اپنی زندگی میں ہی عطا کر دی تھی. اور بی بی فاطمہ اس سے ملنے والی آمدنی سے غریبوں کی مدد کرتی تھی. بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ وہ فدق کو سرکاری زمین قرار دے دیا گیا اور ضبط کر دیا گیا اور کہا کہ انبیاء وارث نہیں چھوڑتے. یہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اور اس لیے بھی مشہور ہے اور میرے دل کے قریب اس لیے ہے کہ اس میں جو بی بی فاطمہ نے خطبہ دیا ہے اور جو سبق ہم سب کو سکھائے ہیں کہ ایک عورت بھی جو پورا پردے کا، حیا کا لحاظ اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے اپنے حق کے لیے انہوں نے حکومت کے سامنے جا کے ایک جو خطبہ دیا اور خطبے میں انہوں نے صرف فدق کی بات نہیں کی. انہوں نے سب سے پہلے خطبے میں اللہ کی وحدانیت کی بات کی کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، ان کی مثال اور اللہ کی تعریف کی. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھا کے جو تبلیغ اسلام کی اس کا آپ نے مظاہرہ کیا. اس کے بعد انہوں نے ولایت کا اعلان کیا، ولایت علی کا اعلان کیا کہ یہ اور بتایا کہ ہم اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی کیا معنی ہے، کیا اہمیت ہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن کے حوالے سے بتایا کہ جیسے نبی نے کہا تھا کہ اللہ مجھے وارث عطا کر، تو اس میں تھا کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ انبیاء بھی وراثت دے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. تو میرے بابا میرے کو یہ باغ فدق جو وراثت میں دے گئے ملنا چاہیے. یہ بات اور ہے کہ ان کو نہیں ملا وہ. اس کے بعد جو انہوں نے صبر کا جو مظاہرہ کیا اس میں انہوں نے اپنی طاقت بتائی، اسٹرینتھ بتائی کہ خاموش رہ کے جو انہوں نے بغاوت کی. جن لوگوں سے ان کو تھا انہوں نے ان سے کبھی بات نہیں کی. انفیکٹ جب ان کی ڈیتھ کے وقت انہوں نے یہ
ख़ास वसीयत की कि या अली मुझे रात को दफनाया जाए, मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे जनाजे में शरीक हो, और ऊपर से कि मेरी कब्र का कोई नामो निशान भी नहीं रखना, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ज़ियारत को आए। तो ये जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का, ताकत का जो मुजाहिरा, जो नमूना पेश किया है कि एक औरत अपने हया, अपने पर्दे के दायरे में रह के अपनी बात को कैसे रख सकती है, अपने हक के लिए कैसे लड़ सकती है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं बीबी ज़हरा की, बीबी फातिमा ज़हरा की मानने वाली हूँ। इसी बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह हमें नेक तौफीक दे और हमें फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने का नेक तौफीक अदा करे, आमीन, और हमारे बच्चों को भी हिदायत मिले। इसी बात पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है हमने इसी मकसद से रखा है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम का इल्म मिले और उन्हें ये पता चले कि हमारी माँ फातिमा ज़हरा का क्या मुकाम था। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस बीबी की, उस खातून की जिनका कुरान मजीद में नाम लेकर जिक्र किया गया है। जी हाँ, बीबी मरियम वो वाहिद बीबी है जिसका कुरान मजीद में नाम लेकर जिक्र किया गया है, जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक सूरह मौजूद है। बीबी मरियम कौन है? हम ये कह सकते हैं कि बीबी मरियम वो शख्सियत है जो अपनी वालिदा की दुआओं का असर है। बीबी मरियम वो है जिनके ज़रिए परवरदिगार आलम ने अपना मौजिज़ा दुनिया को रूबरू कराया। बीबी मरियम वो शख्सियत हैं जो अपने ज़माने की रिलीजियस स्कॉलर हैं और साथ ही साथ इनकी पैदाइश के ज़रिए परवरदिगार आलम ने लोगों को औरत का एहतराम और औरत की इज़्ज़त करना बताया। बीबी मरियम के लिए बात करने पर हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है मोहतरमा ज़रीना ताज। पहले मैं इनका तारुफ करा दूँ, ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ इन्हें इस्लाम का भी काफ़ी नॉलेज है और बहुत इंटरेस्ट है और इन्हीं को हम सुन कर बड़े हुए हैं। आज मैं आपसे जो सवाल के साथ मुखातिब हो रही हूँ उसमें सबसे पहला सवाल है, बीबी मरियम कौन थी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, जैसा कि अभी बहन शमीम साहब ने बीबी फातिमा ज़हरा अलैहा की खूबियाँ और आपके फ़ज़ाइल आपने सुने, जैसा बहन साबिरा से भी आपने हदीस किस्सा का बयान सुना, तो तमाम खातूनों के दरमियान आप भी एक, जनाब बीबी मरियम भी एक बहुत ऊंचा मर्तबा रखती हैं और आप बैतुल मुक़द्दस के नज़दीक एक गांव में जहां रहती थी, आप आले इमरान से ख़ानदान से मुताल्लिक़ हैं, जिसका आले इमरान का ज़िक्र भी कुरान मजीद में आया हुआ है। हन्ना आपकी मालिदा थी और आप आले इमरान थे। आपके वालिद जनाब इमरान बहुत छोटी उम्र में आपको छोड़कर चले गए थे और आपके पहले भाई भी थे, लेकिन आपकी वालिदा की एक ख्वाहिश थी, उन्होंने अल्लाह से ये दुआएं मांगी थी कि माबूद मुझे एक ऐसी औलाद अता करना कि जो मेरे दीन के काम आ सके। लेकिन अल्लाह का ये एक मौजिज़ा हो, करिश्मा हो, या अल्लाह एक मिसाल दुनिया के सामने रखना चाहता हो, तो अल्लाह ने जो उनको औलाद दी वो किस्मत से एक लड़की पैदा हुई। तब जब लड़की पैदा हुई तब आपकी मादर गिरामी को बड़ा अफसोस तो ना कहना चाहिए, लेकिन बड़ी फ़िक्रमंद हुई कि माबूद मैंने तुझसे ये वादा किया था कि मैं इसे अल्लाह की राह में लगाऊंगी और इसको मैं काबे की मुतवल्ली मस्जिद के कामों में लगाऊंगी, अब मैं इसको कैसे तेरे हवाले करूं। तो ये आपकी मादर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान का मौजू था, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी आपको कामयाब किया और अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि तुमने जो वादा किया था तुम पूरा करो और इसकी हिफाजत का काम मेरे जिम्मे रहेगा। तो आप बीबी बैतुल मुक़द्दस कैसे पहुंची?
یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے کہ آپ کیسے پہنچی. جب آپ کی مادر گرامی تھوڑی جب فکر مند تھی اور اللہ کے وعدے کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ اب اس کی حفاظت کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کے والد اس دنیا فانی سے گزر چکے تھے, تو اب آپ کی پرورش کون کرے گا. تو کیئر ٹیکر کا جب مسئلہ سامنے آیا تب وہاں کی پبلک اکٹھی ہوئی, اور اکٹھی ہونے کے باوجود یہ پھر بھی سالو نہ ہو سکی پرابلم. تو یہ کہا گیا کہ ایک بھگونا ٹائپ کڑائی ہے, اس میں پانی رکھا جائے اور سب اپنی اپنی قلم کو, اپنے اپنے پین کو, اب وہ لکڑی کی تھی یا کسی کی بھی تھی, تو اس میں ڈالا جائے. جس کی تیرے گی وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنے گا, اینڈ دیٹ پرسن ول بی ریسپانسبل ایز اے کیئر ٹیکر. سب کی قلم ڈوب گئی اور جناب زکریا علیہ السلام کی قلم تیرتی ہوئی رہی. یہ بہت کم مقام پر یہ ذکر پایا جاتا ہے, اور آپ کے حفاظت کا ذمہ تب آپ نے ان کو لیا. اور یہ بتا دیجیے لوگ, رشتے میں آپ جناب مریم کے خالو تھے, آپ کی خالہ کے شوہر تھے, اور آپ زمانے کے نبی بھی تھے, لہٰذا سب کو آپ کے اوپر کچھ اعتبار بھی تھا. اور پھر آپ کو جناب زکریا کے حوالے کر دیا گیا, اور 3 یا 4 سال کی عمر میں جناب زکریا آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور بیت المقدس کے نزدیک آ کے رہے. بہت بہت شکریہ, اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں جواب دیا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ویورز بھی ان سے مطمئن ہوئے ہوں گے. آپ کی معرفت مادر عیسیٰ سے پہچانی جاتی ہے, ایسا کیوں؟ کل ملا کر جناب مریم کو مادر عیسیٰ کے رتبے سے ان کی معرفت سے ہی پہچانا جاتا ہے, کیونکہ آپ عیسیٰ کی ماں ہیں. ماں دنیا میں ہر انسان کی ہوتی ہے, لیکن اگر جلدی میں بتاؤں تو یہ کہ انسان میں 4 طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے. ایک اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ اور میں ہم سب ہیں. دوسرا جناب آدم, جن کو اللہ نے مٹی سے بنایا, ان کی کوئی ماں باپ نہیں تھے. تیسری جناب حوا, جن کو جناب آدم کی پسلی سے پیدا کیا. اور چوتھے جہاں جناب عیسیٰ, جہاں ماں تو ہے پر والد کا وجود نہیں بتایا گیا ہے. تو اس لیے مادر عیسیٰ ہونے کی وجہ سے آپ مشہور ہیں, اور قرآن میں اللہ نے آپ کی یہ ساری خوبیاں, آپ کے سارے فضائل بیان کیے ہیں. اس کا میں شارٹ میں آپ کے سامنے تذکرہ پیش کروں تو یہ کہ جب آپ کو جناب زکریا, جیسا میں نے پہلے بیان کیا, بیت المقدس کے نزدیک لے کے آئے, اب آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک غرفہ یعنی ایک چھوٹا سا مکان مسجد کے نزدیک ہی تعمیر کیا. وہاں آپ کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو چھوڑا. باہر سے آپ کنڈی لگا کے, تالا لگا کے جاتے تھے تاکہ باہر کا کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے. جب آپ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور آپ کو دھیان آیا کہ مجھے مریم کے لیے کھانے کا, طعام کا انتظام کرنا ہے, تو آپ تبلیغ کو بیچ میں چھوڑ کر لوٹے. تب دیکھا کہ آپ مصلی پہ نماز میں حالت عبادت میں مصروف ہیں, اور آگے پیچھے رنگ برنگے, بے موسم, بے انتہا خوشبو اور بے انتہا ذائقے والے پھل, کھانا, شربت وغیرہ سب موجود ہیں. تو آپ بڑے فکر مند ہوئے, کیونکہ یہاں مسئلہ ایک جوان لڑکی کا تھا جس کی حفاظت کا ذمہ آپ نے لیا تھا. لہٰذا آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ بے موسم پھل پھول کھانے آپ کے پاس کس نے دیے ہیں؟ تب جناب مریم کا, جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں. تو آپ کو اس وقت بہت فکر مند ہوئے, اور اللہ کی جانب جناب زکریا نے یہ دعا کی, کیونکہ آپ کی عمر بھی 80 سال سے ہو چکی تھی,
اور آپ کے پاس فرزند نہیں تھے, آپ لاولد تھے, تو آپ نے معبود سے یہ التجا کی, بہت گڑ گڑائے کہ میری جوزہ بانجھ ہے, اور اگر تو مریم کو بے موسم پھل فروٹ اپنے گھر سے دے سکتا ہے تو میرے معبود کیا ناممکن ہے کہ تو اس عمر میں مجھے بھی ایک بے موسم اولاد عطا کر. اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور جناب مریم کے وسیلے سے آپ کو ایک اولاد دی جس کا نام جناب یحییٰ رکھا گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ مادر عیسیٰ کیسے بنی؟ تو بہت عرصے کے بعد جب آپ اسی طرح سے مصروف رہتی, کھانا ہمیشہ اللہ کے گھر سے آتا رہتا, نزول ہوتا رہتا, تب ایک مرتبہ آپ عبادت میں ہی مصروف تھی اور دق الباب جس کو کہتے ہیں دروازے پر نوک ہوا, تب آپ گھبرائی, ایک شخص کو اندر نور کو اندر آتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کبھی مردوں کا دیدار نہیں کیا تھا سوائے جناب زکریا کے, تو آپ گھبرائیں اور کہا کہ شخص تو کون ہے, ٹھہر جا. وہ شخص نزدیک آتا رہا اور کہا کہ بی بی مت گھبراؤ, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, جبرائیل ہوں, اور میں ایک بیٹا لے کے آیا ہوں. اللہ نے آپ کے لیے بیٹا بھیجا ہے. تو بن باپ کی اولاد یہ اللہ کا ایک کرشمہ تھا, اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ جو اللہ نے مادر عیسیٰ جناب مریم کے شکم میں عیسیٰ کا حمل قائم کیا. سیدھے کہتے ہیں کن فیکون, کن فیکون, اس تک کوئی پہنچا نہیں سکتا. وہ جو دیتا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. آپ نے بہت اچھے سے ہمیں مطمئن کر کے جواب دیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ویورز بھی آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور انسپائرڈ ہوئے ہوں گے. اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلیں, آمین, صراط مستقیم پر قائم رہیں, آمین, اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہدایت ملے اور وہ اس پر قائم رہیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترمہ صابرہ جی سے گزارش کروں گی کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں سلام پیش کریں. جبین وقت پہ لکھا ہے بس یہی, ماں ہو تو مادر حسین سی. جبین وقت پہ لکھا ہے بس یہی, ماں ہو تو مادر حسین سی. سلام مادر حسین, سلام مادر حسین. یہ بات جا کے کسی ماں کے دل سے پوچھے کوئی, تم اپنے لال کو مقتل میں دیکھ پاؤ گی. کلیجہ تھام کے بس ماں کہے گی صرف یہی, اس امتحان سے گزری تھی بس وہی. ماں ہو تو مادر حسین سی. سلام مادر حسین. حسین پشت فرض سے گرے جو ریتی پر, سرہانے آ گئی دل تھامے مادر مزتر. حسین پشت فرض سے گرے جو ریتی پر, سرہانے آ گئی دل تھامے مادر مزتر. لرز رہی تھی خدائی یہ دیکھ کر منظر, ہر ایک موج القمہ یہ کہہ اٹھی, ماں ہو تو مادر حسین سی. سلام مادر حسین. جو دیکھا مان کے بیٹا شدید ہے زخمی, تو اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کرنے لگی. تڑپ کے روح خدیجہ یہ بن میں کہتی تھی,
یہ ماں تو صبر کی حد سے گزر گئی، ماں ہو تو مادر حسین سے سلام مادر حسین، سلام مادر حسین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درسین کی جانب سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔